अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने किस आयत से स्टार्ट करना है? 111। 111 से बंद कर रही हूँ, 1 मिनट। जी, आयत नंबर 11 है। अल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह ताला ने खरीद ली मिनल मुमिनीना, मोमिनों से, अनफुसहम, जाने उनकी, व अमवालहुम, और माल उनके, बिअन्न लहुम, बवजह उसके कि उनके लिए, अल जन्ना, जन्नत है। युकातिलूना, वो जंग करते हैं, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, फयक्तुलूना, फिर वो मारते हैं, वयुक्तलून, और वो मारे जाते हैं। वादन, वादा है, अलैहि, उसके ज़िम्मे, हक्कन, सच्चा, फित्तौराती, तौरात में, वल इंजील, और इंजील में, वल कुरान, और कुरान में। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं, और मोमिनीन अल्लाह की राह में लड़ते हैं और उनसे जन्नत का वादा है अल्लाह के ज़िम्मे, और ये एक पुख्ता वादा है जिसका तौरात में भी जिक्र है, इंजील में भी जिक्र है, और कुरान में भी जिक्र है। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने अहद को पूरा करने वाला हो? बस खुशियां मनाओ अपने उस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से किया, और यही सब है। तो अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले, उसकी इबादत करने वाले, उसकी तारीफ करने वाले, उसकी खातिर ज़मीन में गर्दिश करने वाले, उसके आगे रुकू और सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से रोकने वाले, और अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले, ये वो मोमिन हैं जिन्होंने अल्लाह से ख़रीदो फ़रोख्त की। किस चीज़ की? जन्नत की। तो अल्लाह के नबी ने मोमिनों को खुशखबरी दी इन आयात के ज़रिए, और यहाँ पे एक बैत और एक मुआहदे और एक तिजारत की बात हो रही है। पिछली आयात में मुनाफिकीन के जो हालात थे वो ज़िक्र किए गए थे, उनकी इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनियों और हरकतों का ज़िक्र किया गया था। और फिर इन आयात में ख़ास बैत की तरफ इशारा है, एक ख़ास वाक़ये की तरफ इशारा है जो बैत उक़बा कहलाता है। मुफस्सिरीन का कहना है कि ये जो आयात है ना, ये हुई हैं जो हिजरत से पहले मक्का में अंसारे मदीना से ली गई थी।
اس لیے پوری صورت کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیات کو مکی کہا گیا ہے۔ عقبہ جو ہے وہ پہاڑ کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ عقب ہوتا ہے پچھلا، اور عقبہ پچھلا حصہ۔ جو منی میں جمرہ عقبہ کے ساتھ پہاڑ ہے نا، جہاں پہ آج کل حجاج کرام جاتے ہیں، اور وہاں پہ اب ایک پہاڑی میدان بنا دیا گیا ہے۔ اور جمرہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ جو حاجی ہیں وہ کنکریاں مارتے ہیں۔ تو عقبہ کے مقام پر مدینہ منورہ سے آنے والوں سے 3 مرتبہ بیعت لی گئی۔ پہلی بیعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11ویں سال ہوئی، جس میں 6 حضرات مسلمان ہو کر بیعت کر کے مدینہ واپس ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ میں گھر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اگلے سال پھر موسم حج میں 12 لوگ اسی جگہ پر جمع ہوئے، جن میں 5 پہلے اور 7 نئے لوگ تھے۔ سب نے دوبارہ سے بیعت کی اور مدینہ لوٹ گئے۔ تو اب مدینہ میں مسلمانوں کی کافی تعداد ہو گئی، جو 40 سے زائد تھی۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ انہوں نے موجودہ مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھایا، اسلام کی تبلیغ بھی کی۔ اس کے نتیجے میں مدینہ کے بڑے بڑے گروہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال میں، یعنی آخری سال جو انہوں نے مکہ میں گزارا تھا، اور اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی۔ 70 مرد اور 2 عورتیں اسی جگہ پہ جمع ہوئے، اور اس کو تیسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کی حفاظت اور حمایت کے بارے میں ان لوگوں نے جو ہے بھرپور آپ کا ساتھ دیا۔ اور اس بیعت میں ان سے کیا عہد لیا گیا تھا؟ اچھا، اس بیعت میں اللہ کے نبی نے ان کیا بیعت لی تھی؟ اس میں یہ تھا کہ سب اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ان سے بیعت لی تھی کہ اگر ہم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو میری حفاظت کرنی ہے، جیسے اپنے جان اور اپنے مال اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو اس کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ تو ان سب نے خوش ہو کر کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، ہم نے یہ سودا کر لیا۔ تو اس میں پھر آیت نمبر 111 میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو وہ جو صحابہ کرام تھے مدینہ کے، انہوں نے کہا کہ ہم جیسے اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کریں گے۔ اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے دین کے لیے تھا۔ اور حفاظت انہوں نے صرف اپنی جانوں سے نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے مالوں سے بھی کی۔ مالوں سے کس طرح سے کی؟ جو انصار مدینہ تھے انہوں نے اپنے مالوں سے کس طرح دین کا ساتھ دیا؟ اس کی زندہ مثال ہمیں کون سی ملتی ہے؟ انصار مدینہ نے اپنے مال سے کیا قربانی دی تھی جیسے ہی ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچے تھے؟ انہوں نے اپنا مال ان کو دیا تھا۔ انہوں نے اپنا مال مہاجرین کے ساتھ شیئر کیا، اور آدھا آدھا شیئر کیا۔ جس کا کوئی گھر تھا اس نے وہ شیئر کر دیا، کسی کے پاس مال تھا اس کو شیئر کیا، کسی کی کوئی تجارت یا زراعت تھی اس میں اس کو شریک کر لیا۔ تو یہ ان کی مال کی قربانی تھی۔ اور نہ صرف قرآن میں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اس وعدے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی اپنے وعدے میں سچا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس بیعت پہ اب تم خوشیاں مناؤ۔ یہ بیعت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رہی تھی، لیکن دراصل یہ اللہ کے ساتھ بیعت تھی، کیونکہ بندہ مومن جب کسی نیک کام کا عزم اور ارادہ کرتا ہے تو خواہ وہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو
لیکن اس کی کمٹمنٹ دراصل اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی دراصل جو ہے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ آیات صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اس آیت کی روح سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جنت کا سودا کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے ذرائع یا طریقے ہیں یا چانسز ہیں؟ تو اس میں جو ہم سب کے مال ہیں یا جانیں ہیں، اس کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں۔ تو جو شخص بھی ایمان لے کر آتا ہے سچے دل سے، تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں، نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے مال کو بھی اللہ کے ہاں ڈپازٹ کر دیتا ہے، ڈپازٹ کرا دیتا ہے، اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنا آپ، اپنا مال، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا کریں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس سودے کی شرائط پوری کی جائیں، جب پورے کا پورا اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اپنا آپ میرے حوالے کر دو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے بغیر، کمپلیٹ سبمیشن کے بغیر، جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنت ایک بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور جو چیز جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں جو چیز جتنی اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے، کوئی جی آپ بڑے ایسے سے ہی۔ بڑا جو کسی بہت اچھی سوسائٹی میں ہو اس کی پرائس زیادہ ہوگی، جو ایک عام سوسائٹی میں ہے اس کی پرائس کم ہوگی۔ اسی طرح گاڑیوں میں بھی آپ دیکھ لیں، جو بہت ہائر کوالٹیز کی ہوتی ہیں ان کی پرائس زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی جنت بہت قیمتی ہے۔ تو جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی کمپلیٹ سبمیشن نہ ہو۔ تو جب کوئی شخص دین کو اس طرح اختیار کرتا ہے تو پھر دین اس کا ذاتی معاملہ بن جاتا ہے، اس کی ساری دلچسپیاں، اس کے سارے شوق، اس کی محبتیں، ہر چیز پھر دین کے گرد گھومتی ہیں۔ دین اگر وقت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنا وقت پیش کر دیتا ہے، دین اگر صلاحیتیں مانگتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتیں پیش کر دیتا ہے، دین اگر اس سے ذہانت مانگتا ہے، جان مانگتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے تو وہ شوق سے خوشی خوشی لے کر حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک معاہدے میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا انسان نہ کوئی انا پالتا ہے، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نہ اپنے آپ کو کوئی بہت اہم چیز سمجھتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ، ہر دم، ہر موقع پہ اللہ کے حکم کے سپرد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایسا ہی شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دیں۔ کوئی بھی شخص جب اپنی ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی جان اور مال کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے، اس کی اطاعت کے ساتھ جیتا ہے، تو ان سب لوگوں کے لیے یہی وعدہ ہے۔ گویا جس شخص نے بھی اپنی جان اور اپنا مال، اپنا نہیں، اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو سپینڈ کیا، تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے، اور بالکل سچا وعدہ ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بہت اہم بات کرتا ہے یا کوئی خاص بات کرتا ہے تو ہمیشہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس کا ریفرنس کیا ہے۔ اور آج کل تو اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ریفرنس کے بغیر کسی بات کو قبول نہیں کیا جاتا، کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ کوئی بھی بات علمی دنیا میں بغیر دلیل کے قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے سنی سنائی جذباتی باتیں، خیالی باتیں کافی نہیں ہوا کرتی۔ یہاں پہ بھی یہ جو وعدہ ہے محض ایک زبانی وعدہ نہیں ہے، بلکہ تحریری طور پہ اس کا ذکر ہے، 3 کتابوں میں اس کا ذکر ہے جن کا یہاں پہ نام دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 112، انہی مومنین کی کچھ مزید کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ التائبون، جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، حمد کرنے والے ہیں، السائحون، سیاحت کرنے والے،
الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون حکم دینے والے، بالمعروف نیکی کا، والناہون اور روکنے والے، عن المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ اس کی تجارت کو پورا کرنے والوں کی کیا صفات ہیں، کیا اوصاف ہیں کہ وہ بار بار اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ کئی بار معاہدہ کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان اور رحیم ہیں، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک دفعہ اگر کوئی اس سودے کے خلاف بات کی تو اسی وقت میں ڈیل کینسل کر دوں گا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں پھر مہلت دیتا ہوں، پھر مہلت دیتا ہوں، تم اگر ذرا بھی دائیں بائیں ہو تو فوراً اپنے ٹریک پر آ جاؤ، فوراً اپنے عہد کو نبھاؤ اور جنت کے خریدار بن جاؤ۔ تو جنت کے خریدار جو ہوتے ہیں وہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی قسم اللہ سے استغفار اور توبہ کرو، اور میں دن میں 100 بار اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ تو جب بندہ اتنی کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کے بعد جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کرنے سے اس کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، یا اس استغفار کے کرنے سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو بہت سے گناہ تو استغفار کرنے سے ہی دھل جاتے ہیں، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر شعور کے ساتھ جب تک توبہ نہ کی جائے انسان کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد عبادت گزار ہونے میں ساری زندگی اللہ کی اطاعت کے راستے پہ جمے رہنا شامل ہے۔ کبھی کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کے ساتھ پھر عبادت کی طرف انسان پلٹ آئے، صرف زبانی استغفار کافی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد صدقہ اور خیرات کرنا، نفل پڑھنا یا نیکی کا کوئی بھی کام کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اور پھر مزید کوالٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اپنی نمازوں کو ہی کافی نہیں سمجھتے بلکہ وہ روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی ساری زندگی کی عبادت ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی زندگی میں ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور صرف جسمانی عبادت اور زبانی شکر ہی نہیں کرتے بلکہ سیاحت بھی کرنے والے ہیں، یعنی زمین میں گردش کرنے والے ہیں۔ اور یہ سیاحت ان کی محض انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی، محض دنیا میں گھومنا پھرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہے زمین پر چلنا پھرنا، جو علم کی طلب میں بھی ہو سکتا ہے، ہجرت بھی مراد ہو سکتی ہے، جہاد کے غرض سے بھی ہو سکتا ہے، اور آثار قدیمہ کو عبرت حاصل کرنے کے لیے وزٹ کرنا، یا کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو اللہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہو سکتی ہے، یا بعض اوقات اللہ کی اطاعت میں درستگی پیدا کرنے کے لیے سیاحت ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سیاحت اختیار کرنے کی اجازت مانگی، اور اس سے مراد اس کی کیا تھی؟ اس سے مراد اس کی جہاد فی سبیل اللہ تھی۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میری امت کی جو سیاحت ہے نا وہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، یا اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، تعلیم اور تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، اور اس میں صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی شامل ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ متحرک رہتا ہے، وہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہوتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو ہی محض اپنا گھر نہیں سمجھتا کہ وہ ایک ہی جگہ جم کر بیٹھ جائے، بلکہ وہ اس کے لیے حرکت کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے وہ ایک کہاوت بھی سنی ہوگی کہ حرکت میں برکت ہے، سنیے یہ کہاوت آپ نے جی سنی؟ جی برکت ہے۔ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے صرف چند کام کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتے، وہ ہر دم ایک جستجو میں رہتے ہیں، بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ رکوع کر رہے ہیں تو اس کے بعد کثرت سے سجدے کرنے والے بن جاتے ہیں، سجدے کر رہے ہیں تو عابدون میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ کے آگے جھکنے والے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دن میں 5 دفعہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آتے ہوتے تھے ضرورت کے لیے۔ وہ وضو کا پانی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بار آپ نے خوش ہو کے ان سے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگے، بلکہ آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی کثرت سے سجدے کرو، اور مراد ہے فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا، تو پھر انشاءاللہ تم میرے ساتھ جنت میں ہی ہوگے۔ پھر آپ ذرا سوچیں کہ جو لوگ اپنے فرائض بھی پورے نہ کریں، جن کے فرائض میں بھی کمی ہو، وہ پھر سجدوں کی کثرت کہاں سے کریں گے؟ جو فرض نماز تک میں کوتاہی کرتے ہیں، پھر وہ باقی سب کچھ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو الراکعون الساجدون میں یہی مفہوم آ جاتا ہے، کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے، پھر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ تو یہ جنت میں جانے والوں کے لیے ایک اہم شرط ہے، ایک اہم کنڈیشن ہے، جاری ہے، کہ ایک بندہ مومن صرف اپنی ذاتی زندگی کی حد تک عبادت گزار، شکر گزار اور رکوع اور سجدے کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کس طرح کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، صرف اپنی خیر نہیں، دوسروں کو بھی بھلائی پہنچانے والا۔ اور پیچھے بھی کئی بار ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات پڑھی ہے، اور اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، دونوں پر یہ فریضہ ایک ہی طرح سے عائد ہوتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلائیں۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک کنجی ہے خود کو معروف میں قید کرنے کی، یعنی جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا، تو وہ خود بھی اس کی اپنی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے، جو دوسروں کو نیکی کی بات بتاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو اس کی اپنے بھی نفس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اور آخر میں بات ہوئی اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ ہر کام میں اللہ کی حدود کے نگہبان، جیسے ایک باغ کا نگہبان ہوتا ہے نا، ایسے ہی جنت میں جانے والے اللہ کے دین کے اور اللہ کی اطاعت کے سارے کاموں کے نگہبان ہوتے ہیں، کسی بھی معاملے میں حد سے نہیں بڑھتے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس سے اس سودے کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، ان کے لیے بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ تو ہم بھی اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ تمام کام کرنے ہی ہوں گے، لیکن کئی بار ہم اپنی غلطیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو ان تمام کوالٹیز کا جو آغاز ہے نا، وہ توبہ کرنے سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں پتہ چلتا ہے اپنی زندگی میں، کہ آپ کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا نا، آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے، فوراً آپ نماز کی طرف پلٹتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل تھا جو تمام زندگی آپ نے اپنایا تھا۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، تو حدود کی حفاظت کرنے میں ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم ان سنتوں کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ان کو اپنے اوپر لاگو کریں اور اپلائی کریں۔ کے بعد آیت نمبر 113 ہے، ما کانا لنبی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں، ان یستغفروا للمشرکین،
کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، من بعد ما تبین لہم، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد، انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک یہ لوگ دوزخی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ وہ دعا، کیونکہ ایک شخص کے سامنے حق آیا پھر اس نے اس کو قبول نہ کیا، تو ایسے میں اللہ کی ذات سے بغاوت کرنے والا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، تو پھر اس کی نجات کی دعا یا بخشش کی دعا کرنا اس سے منع ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اس کو واضح کر دیا گیا کہ اگر اس نے اسلام قبول نہ کیا تو اگر وہ مر گیا تو پیچھے کوئی بھی اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتا۔ اور کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جس رب کو اس نے مانا ہی نہیں، اس کی بات نہیں مانی، پھر جیسے ایک باغی شخص ہوتا ہے، تو ایک باغی شخص جب تک توبہ نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا، اس وقت اس کو معافی نہیں دی جاتی۔ تو معافی مانگنے سے انسان اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ تو مشرکین کی زندگی میں تو ان کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ تو صحابہ یہ آیت سننے کے بعد ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ ہم میں سے تو ہر ایک نے اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے ایسی دعائیں کی ہیں، تو کہیں ہم نے یہ گمراہی کا کام تو نہیں کیا؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی مواخذہ نہیں کرتے جب تک کہ اس کو بتا نہ دیا جائے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر پتہ چل جانے کے بعد بھی یہ کام کرے پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا ام موعدۃ وعدہا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے کر لیا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ان پہ یہ بات واضح ہوگی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی نیچر میں بہت نرم دل انسان تھے، بہت درد مند تھے، ان کے دل میں دوسروں کا بہت ایک درد اور دکھ وہ محسوس کیا کرتے تھے، اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو وہ برداشت کیا کرتے تھے، یعنی بہت حلم والے اور حلیم انسان تھے۔ یہ حلم والا وہ انسان ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھا لینے والا، اپنی جان پہ لے لینے والا، لیکن پلٹ کے کسی کو کچھ نہ کہنے والا۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو اس پہ انہوں نے اپنے والد کے حق میں دعا نہ کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑ کر آ رہے تھے، جب انہوں نے کہا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے اور پتھر مارنے پہ بھی تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی صفات کی بنا پہ، جو ان کے اندر یہ حلم کی کوالٹی تھی نا، نرم دلی، کہنے لگے اپنے باپ سے کہ آپ کو سلام ہے، آپ کے لیے میں اپنے رب سے بہت مہربان ہے۔ تو اس سے آپ ذرا اندازہ کریں کہ پیغمبروں کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر ان کو منع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا نا کہ ابراہیم تمہارا باپ جو ہے نا وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا چھوڑ دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ آپ ان سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا میری نافرمانی نہ کرنا؟ آپ کا باپ کہے گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اس سے بڑھ کے
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کے نیچے تو دیکھو۔ اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بچھو نظر آئے گا، جسے فرشتے اس کے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یعنی پھر ان کے باپ کی شکل نہیں رہے گی، بلکہ ایک بچھو کی شکل میں اس کو ڈھال دیا جائے گا، تاکہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی وجہ سے رسوائی محسوس نہ کریں۔ تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کی قربانیاں، ان کے سارے جذبے، اور دوسری طرف ان کا والد آپ دیکھیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ کسی شخص نے دین کے لیے چاہے کتنی ہی بڑی بڑی قربانیاں کیوں نہ دی ہوں، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی ایسے شخص کے لیے سفارش نہیں کر سکتا جو شرک میں مبتلا ہو یا غلط کاموں میں مبتلا ہو، یہاں تک کہ وہ خود استغفار نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، کہ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی بھی انسان کا مددگار نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف رجوع کر لے اس کو اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ چلیں ان آیات میں سے میں آپ سے کچھ کوسچنز پوچھتی ہوں۔ آیت نمبر، ان آیات میں مومنین کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ یہ مومن اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ہاں جی، اپنی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر آیت 112 سے بتائیں۔ اور مومن توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے جہاد ہیں، کرنے والے ہیں، متقی ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اور اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا سودا کیا ہے؟ آیت نمبر 111۔ ان کی جانوں اور مالوں کا سودا۔ جی، آیت 112 میں السائحون اور حافظون لحدود اللہ کی وضاحت کریں۔ السائحون، سیاحت سے کیا مراد ہے؟ وہ جو سیاحت کن کن سیاحت کن کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ علم کے حصول کے لیے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، آثار قدیمہ بطور عبرت حاصل کرنے کے لیے، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے لیے، یا تبلیغ کے لیے حدود اللہ سے مراد ہے
اللہ کے دین، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہنے والے، ایسے کاموں سے بچنے والے جن سے دین کا کوئی نقصان ہو یا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، اور حرام سے بچنے والے، حرام کاموں سے، یہ ہوتے ہیں حدود کی حفاظت کرنے والے۔ آیت 113 سے بتائیں کیا مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی؟ نہیں، کی جا سکتی۔ 114 سے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنے والد کو جہنم سے نہیں بچا سکے، آپ نے اس سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ کہ چاہے کوئی انسان ہمارا کتنا بھی قریبی ہو اور وہ مشرکین ہو، یعنی تو ہم اس کی مغفرت نہیں کر سکتے، اور ہر انسان اپنی توبہ خود کرتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اس لیے مجھے آج اس دنیا میں اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اعمال کرنے ہیں، کسی اور پہ تکیہ نہیں کرنا، یعنی کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ کیا اہم بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آیت 115 سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی، آیت 115۔ اللہ تعالیٰ بغیر ہدایت کا پیغام پہنچائے کسی کو نہیں پکڑتے یا کسی کو نہیں بھٹکاتے۔ اللہ نے حلال اور حرام بالکل واضح کر دیا ہے، اور اگر کوئی حق سامنے دیکھ کر بھی اسے قبول نہیں کرتا تو پھر اس سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ حق سامنے آنے کے باوجود اگر اس کو کوئی ایکسیپٹ نہ کرے تو وہ ہدایت اور نیک کاموں کی توفیق چلی جاتی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کسی کو ہدایت دیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتے، اس کو گمراہ نہیں کرتے اور بھٹکاتے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو ہدایت کو قبول نہ کرے تو اس کو پھر ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ آیت 16 میں اللہ تعالیٰ کی 116 میں کون کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مار دیتے ہیں، ہاں اور جی، ہمارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ بارک اللہ فی علمک و عملک، تقبل اللہ جہودکم۔ چلیں آج ہم اتنا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔